اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ آج کے سیشن میں امیر المؤمنین علیہ السلام کے کلام سے ایک خوبصورت مطلب پیش خدمت ہے، اور یہ مطلب اس انداز سے امیر المؤمنین ہی بیان فرما سکتے ہیں جنہوں نے اس مسئلہ کو اپنی ساری زندگی میں عملاً کر کے دکھایا، اور وہ کیا ہے؟ خطا کار سے پیار۔ یہ ایک الہی سنت ہے، پروردگار کا طریقہ کار یہ ہے، اور پھر پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس کو اپنایا ہے، اور اس کی عظیم جھلک زندگانی امیر المؤمنین بھی نظر آتی ہے، اور آپ کے فرامین میں بھی یہ موجود ہے۔ خطبہ نمبر 138 کو دیکھیے، عنوان ذہن میں رہے، خطا کار سے پیار۔ وہ اللہ جو فرعون جیسے بدبخت کے لیے بھی موسیٰ و ہارون جیسے اپنے پاکیزہ بندوں کو یہ حکم دیتا ہے، جاؤ میرے اس خطا کار لفظ وضاحت ہے میری طرف سے، فرعون کو میری طرف سے پیغام دو، انہو طغا، اس لیے کہ وہ باغی بن چکا ہے، وہ مجھے بھلا چکا ہے، گویا میرا وجود، میری ذات، میرے کرم اس کو یاد دلاؤ۔ اور پھر کبھی اللہ کا کوئی نبی جناب یونس اپنی قوم سے ناراض ہوتا ہے تو اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، گویا کہ میرے بندوں سے ناراض کیوں ہوا؟ تو وہ اللہ، اور پھر اس کا محبوب جہنم کی راہ طے کرنے والوں کے لیے اتنا غم زدہ کہ رب کو کہنا پڑا لعلک باخع نفسک، آپ جیسے کر رہے ہیں، آپ تو ایسے کر رہے ہیں کہ آپ اپنی جان کو کھو دیں گے، کس لیے کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ یہ ہے اللہ والوں کا کلام، اور یہ ہے اللہ والوں کا کام۔ اس لیے ایک بات ہمیں اپنی زندگی میں یہ مد نظر رکھنی چاہیے، اور یہ درس ہے جناب امیر علیہ السلام کا۔ امیر علیہ السلام فرماتے ہیں جیسے دوسروں سے، جیسے اللہ سے، دوسرے سے تو ہم چاہتے ہی ہیں، وہ بھی بات کہ جیسے خط 31 میں فرمایا احسن کما تحب ان تحسن، دوسروں کے ساتھ یوں ہی اچھائی سے پیش آؤ جیسے چاہتے ہو کہ آپ کے ساتھ اچھائی سے پیش آیا جائے۔ یہ خط 31 کے الفاظ ہیں۔ اگر ایک جگہ پہ جناب مالک اشتر کو فرماتے ہیں اس خط 53 میں، مالک اگر آپ گورنر بنا کے بھیجے جا رہے ہیں تو یہ یاد رکھیے کہ دو قسم کے افراد ہیں، یا یہ علی ہی کہہ سکتے ہیں، دو قسم کے افراد ہیں، یا تیرے دینی بھائی ہیں یا مخلوق خدا ہونے میں تجھ جیسے ہیں، لیکن خبردار ان کے لیے درندہ بن کے نہ بننا، اور یہ حکمرانوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ وَلَا تَكُنْ لَهُمْ سَبْعًا زَارِيًا تَغْتَنِمُ عَقْلَهُمْ، نہ بن درندہ کہ ان کو کھا جانا آپ غنیمت سمجھے۔ ہمارے موضوع سے امام فرماتے ہیں کہ اگر ان سے وَيُعْتَ عَلَىٰ أَيْدِيهِمْ فِي الْعَمَدِ وَالْخَطَأِ، بعض اوقات ان کے ہاتھوں سے جان بوجھ کر یا بھولے چوکے سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں۔ یہ ہے ہمارا موضوع، خطا کار سے پیار۔ یہ اللہ کے ولی کا درس ہے اپنے گورنر کو کہ ان کے ہاتھوں یعط علی ایدیہم فی العمد والخطا، جان بوجھ کر یا غلطی سے ان سے غلطیاں سر ہو جاتی ہیں۔ فآتہم من عفوک وصفحک، تم ان سے اسی طرح عفو در گزر سے کام لینا۔ مثل الذی تحب ان یعطیک اللہ من عفوہ وصفحہ، جس طرح اللہ سے اپنے لیے عفو در گزر کو پسند کرتے ہو، اسی لیے طریقے پہ دوسروں سے جو آپ کی رعایا ہے ان کے لیے درگزر سے کام لو۔ یہ علی و خطا کاروں کے ساتھ پیار سکھا رہے ہیں، اور پھر اس پیار کو یہ حصہ آگے جاری ہے خط 53 میں
اور جناب امیر علیہ السلام نیک لوگوں کے لیے ایک ارشاد، خطبہ نمبر 138 کو اگر آپ دیکھیے، وہ خطبہ شروع اسی سے ہوتا ہے۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اہل عصمت، یعنی وہ جو گناہوں سے محفوظ ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ دوسروں کے لیے پیار سے پیش آئیں۔ دیکھیے جناب امیر علیہ السلام کا یہ فرمان کہ خطبہ 138، اگر دوسرا غلطی کرتا ہے تو آپ اس کی غلطیوں کو مت دیکھیے، بلکہ اس کے لیے ایک مہربان بن کے پیش آئیے۔ وَإِنَّمَا يَنبَغِي لِأَهْلِ الْإِسْمَةِ وَالْمَصْنُوعِ إِلَيْهِمْ فِي السَّلَامَةِ أَن يَرْحَمُوا أَهْلَ الذُّنُوبِ وَالْمَعْصِيَّةِ، عجب لفظ استعمال کیے ہیں، أَن يَرْحَمُوا أَهْلَ الذُّنُوبِ وَالْمَعْصِيَّةِ وَيَكُونَ الشُّكْرُ هُوَ الْغَالِبُ عَلَيْهِمْ، کہ اگر کسی بندے کو، ترجمہ مفتی جعفر حسین مرحوم پیش کر دوں، جن لوگوں کا دامن خطاؤں سے پاک اور صاف ہے اور بفضل الہی گناہوں سے محفوظ ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ گناہ گاروں اور خطا کاروں پر رحم کریں۔ یہ لفظ ہمارا سبب موضوع بنا، خطا کار سے پیار۔ وہ جو بفضل الہی گناہوں سے محفوظ ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ گناہ گاروں اور خطا کاروں پر رحم کریں، اور اس چیز کا شکر ہی ان پر غالب اور دوسروں کے عیب اچھالنے سے مانے رہے گا۔ یعنی آپ کو اللہ نے محفوظ رکھا تو آپ اس کے شکر کے طور پر یہ کام کیجئے کہ دوسروں کے گناہوں کو معاف کیجئے، ان کی خطاؤں کو معاف کیجئے۔ اور آخری جملہ جناب امیر علیہ السلام نے کلمات کثار نمبر 10 میں ارشاد فرمایا، امام فرماتے ہیں اذا قدرت علی عدوک فاجعل العفو عنہ شکرا للقدرت علیہ، اگر کسی نے آپ کے ساتھ دشمنی کی اور ایک موقع وہ آیا کہ آپ اس دشمن پہ غالب آ گئے، امیر المومنین فرماتے ہیں اللہ نے آپ کو یہ غلبہ دیا ہے، آپ اس غلبہ کے عطا ہونے پر اس کے شکرانے کے طور پر اس کو معاف کر دیجئے۔ کس کو؟ علی عدوک، یہ ہے خطا کار پر پیار، خطا کار سے پیار۔ اور یہ اپنی زندگی کے آخری لحظے میں اگر جا کے دیکھیے، وصیت 23 کو پڑھیے، وہاں جناب امیر علیہ السلام اپنے قاتل کے لیے بھی اپنے بیٹوں کو اچھائی کے ساتھ پیش آنے کی وصیت کر رہے ہیں۔ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی خطا کاروں سے پیار کریں۔ اور سب سے بڑا پیار، یہ ایک الگ موضوع ہے، کسی وقت عرض کروں گا، اور وہ یہ ہے جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں خود سے بھی اتنا تو پیار کرو کہ اگر کہیں جلتی ہوئی آگ کی طرف کوئی پرندہ جا رہا ہے، آپ اس کو بچانے کی تو کوشش کرتے ہو، لیکن خود اپنے آپ کو آگ کے، دوزخ کے اس میدان کی طرف مت لے جاؤ۔ خود سے بھی پیار کرو، خطا کاروں سے بھی پیار کرو۔ پروردگار توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔